أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الطارق کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الطارق مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا۔ اس کو الطارق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الطارق کا لفظ آیا ہے، والسماء والطارق۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا، فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر ایک محافظ مقرر ہے۔ اللہ نے ہر انسان پر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے محافظ بھی ہیں جو اس کی زندگی کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر محافظ مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر ایک محافظ مقرر ہے، نگہبان مقرر ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ یہ رات کی تاریکی میں کیا کرتا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے۔ اور جب انسان مرے گا تو یہ کرامن کاتبین اس کے نامہ اعمال اس کی گردن میں چپکا دیں گے، گردن کے ساتھ چپکا دیں گے۔ جب اٹھے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے روز ایک کتاب کھلی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے رکھ دیں گے اور اسے کہا دے گا اقرا کتابک، اپنی اس کتاب اعمال کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو صلب سے، پیٹھ سے اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ جو انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے اور اسے اتنا بڑا انسان بنا دیتا ہے، کیا وہ اللہ اس کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر اور پھر زندہ کر کے اپنی عدالت میں کھڑا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی۔ کفار مکہ جو مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اللہ کے حضور پیشی کا انکار کرتے تھے، اور ہر سرکش اور باغی انسان جو اللہ کے حضور پیش ہونے کا انکار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے جو صلب اور پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کیا وہ اللہ جو انسان کو ایک نطفے سے پیدا کر کے جو ہے اتنا بڑا انسان بنا دیتا ہے، کیا اس بات پر قادر نہیں ہے اسے دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کرے اور اسے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے کہ تو دنیا کے اندر کیا کرتا رہا؟ اللہ سے دعا کریں ہمیں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔